انتہائی ممنون مشکور سونی کی تمام ٹیم کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا. ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا. جو شخص اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا وہ کسی بھی چیز کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. جو شخص خود کو امپروو نہیں کر سکتا وہ کسی بھی ادارے کو امپروو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی جو ابتدا ہے, چاہے وہ امپروومنٹ ہو, چاہے وہ لو ہو, پرفارمنس ادارے کی ہو, سب سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی اپنی ذات سے. ایک بنیادی ایلیمنٹ جو ہم میں سے ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے؟ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز, صبح سے آپ اٹھتے ہیں رات تک آپ کو آسمان پہ کئی چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کائنات کی ہر چیز آپ کے سامنے لمحہ بلمحہ آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ تبدیلی لے کے آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے. ہمیں پرابلم کہاں آتی ہے کہ ہم وہ پروسیس کو نہیں جان پا رہے ہوتے کہ ہمیں تبدیل کیسے ہو. یہ وہ پرابلم ہوتی ہے. ہماری ویلنگ تو ہوتی ہے کہ ہمارے رشتے اچھے ہوں, ریلیشن شپ اچھے ہوں, ہماری کمپنی میں پرفارمنس اچھی ہو, ہمارے والدین سے تعلقات اچھے ہوں, باس سے تعلقات اچھے ہوں, ہماری اپنی زندگی میں بہترین قسم کی امپروومنٹ آئے. چاہتے سب ہیں لیکن ہم بعض اوقات اس کے لیے اسٹیپ بھی لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ امپروومنٹ لا نہیں پا رہے. اس کے لیے مائنڈ سائنس کا میں چونکہ طالب علم ہوں اور مجھے مائنڈ سائنس نے کیا بتایا کہ تبدیلی کیسے آتی ہے, کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے, میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا. مائنڈ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاز سائڈ کے اوپر, کاز سائڈ کا مطلب جو وجہ ہوتے ہیں, کام کی وجہ ہوتے ہیں, چیزوں کی وجہ ہوتے ہیں. اور ایک وہ سائڈ ہوتی ہے جو وکٹم سائڈ پر ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ شکار ہوتے ہیں. شکار سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے حالات, اپنے واقعات, اپنے معاملات کا ذمہ دار اپنے سوا کسی اور کو رکھتے ہیں. یہ وکٹم ہوتے ہیں, شکار ہوتے ہیں. یعنی یہ اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. ان کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھے نہیں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, واقعات اچھے نہیں ہیں, ملک اچھا نہیں ہے. جب ملک اچھا ہو جائے گا, جب پرائم منسٹر اچھا ہو جائے گا, جب حکومت اچھی ہو جائے گی تو میری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. جب میرے ٹیچر اچھے ہو جائیں گے تو میں اچھا پڑھنے لگوں گا. جب میرے باسز اچھے ہو جائیں گے تو میری پروموشن ہو جائے گی. جب ڈاکٹر اچھا ہو جائے گا تو میرا بس ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ. جب میرا دوست اچھا ہو جائے گا تو دوستی بھی اچھی ہو جائے گی. جب بیوی اچھی ہو جائے گی تو گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. جب ساس اچھی ہو جائے گی تو بیوی اچھی ہو جائے گی. اس طرح کے یہ جملے جو لوگ نکالتے ہیں, ان میں ان کی آپ چیزیں ساری کمیونیکیشن اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ ذمہ داری لیتے ہوئے نظر نہیں آتا. یہ ان کے ریموٹ کنٹرول جو ہے ان کی کامیابی کا, ان کی تبدیلی کا, وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں. جب یہ لوگ اپنے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول سے آپ کی زندگی کا چینل سوئچ کریں گے تو آپ کی زندگی ایک نئے موڑ پر جائے گی, یعنی آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ وکٹم سائڈ پر ہوتے ہیں یہ کبھی بھی تبدیلی لا نہیں سکتے, نہ اپنی زندگی میں, نہ اپنے سے منسلک لوگوں کی زندگی میں, نہ اپنی زندگی میں, نہ اپنے کمپنی میں, نہ اپنی زندگی میں, نہ اپنے گھر میں ریلیشن شپ. جو کاز سائڈ پر لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی کمیونیکیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ حالات ہیں اس کے ذمہ دار یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اگر میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا تو میں ذمہ دار ہوں, اور میں یوں کہوں گا کہ میں اپنی بات آپ کو نہیں سمجھا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپروومنٹ مجھے اپنے اندر لے کے آنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امپروومنٹ کے جو دریچے کھلیں گے, امپروومنٹ کے جو راستے کھلیں گے وہ میرے ساتھ میں کھلیں گے, تو میں اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤں گا, امپروو کروں. لیکن اسی بات کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئی ایم شفٹنگ ریسپانسبلٹی ٹوورڈ یو, کہ بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ امپروو کیجیے. یہاں پر یہ جو میرا کمیونیکیشن پیٹرن ہے یہ بتا رہا ہے کہ میں کاز سائڈ پر نہیں ہوں بلکہ وکٹم سائڈ پر ہوں, میں اپنی ذمہ داری کسی اور کے اوپر شفٹ کر رہا ہوں. تو ہمیں تبدیلی لانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے, جو بنیادی پرسپیکٹو ہے, جو بنیادی پیراڈائم ہے, زاویہ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری لیں.
unless or until we take responsibility, we do not bring any change in our life. اچھا ہوتا کیا ہے, تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے آپ پہ تبدیلی لانا چاہی ہوگی, اور ہوا یہ ہوگا کہ تبدیلی 1 2 دن 3 دن تک رہے اور اس کے بعد واپس چلے گی؟ ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال لے لیتا ہوں. ایک شخص نے کہا یار میں آفس میں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہوں, آج سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھوں گا. چھوٹی سی مثال, بالکل لے مین ایگزامپل. اور وہ 2 دن 3 دن آفس میں آیا اور ٹائم پر HR والے بھی بڑے خوش ہو گئے کہ بندہ ٹھیک ہو. چوتھے دن کے بعد وہ تبدیلی. 3 دن سوچا ہے آج تو 3 دن جو ہے نا, اب بیوی سے جو ہے نا بس میں بدتمیزی نہیں ہے. 3 دن بڑا ضبط کر کے جو ہے نا, شادی شدہ ہے نا آپ یقینی طور پہ ہو, ضبط کر کے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئیں, اور اس کے بعد چوتھے دن بعد پھر آپ نے بتا دیا کہ میں وہی پرانا والا شوہر ہوں. ایسا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, سمپل ایک پروسیس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ زندگی میں جب بھی آپ کو چینج کی بات آئے گی آپ کی لائف میں, تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی. ایک ایکسرسائز ہم کریں گے. ایکسرسائز میں آپ نے سمپل مجھے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ہم نے سمپل ایک کام کیا کہ آپ کے پروگرام کو آلٹر کیا. جو آپ کا بائی ڈیفالٹ آپ کا لاسٹ شعور آپ کا انکانشیس ایک پروگرام چلا گیا تھا, ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے کے آئے. تو جیسے ہی تبدیلی لے کے آئے تو ہمارے مائنڈ نے ایک بڑا زبردست کام کیا, وہ یہ کہ وہ ریزسٹنس لے کر آئے, وہ مزاحمت لے کر آئے. was the change, a small change of a small thumb, and the mind brought lots of resistance. کیا اس کا کوئی فیلنگس ہی چینج کر کے رکھیں. تو سوچئے جب آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑا چینج لے کے آنا چاہتے ہو یا لے کر آتے ہو, یا آپ کا HR جب کوئی پالیسی نئی پالیسی لے کے آتا ہو تو آپ کی کتنی ریزسٹنس آتی ہے, کتنی امپلائیز کی ریزسٹنس آتی ہے. نہیں ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے, نہیں یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے, یہ تو امپلائی کے خلاف ہے. یہ بیسیکلی آپ کا نیچرل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہ آپ کا مائنڈ نیچرلی کیا لے کے آتا ہے, ریزسٹنس لے کے آتا ہے. ہمیں سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لائف میں آپ کوئی تبدیلی اپنے اندر لے کے آئیں گے, آپ کا مائنڈ نیچرلی طور پہ ریزسٹنس لے کے آئے گا, مزاحمت کریٹ کرے گا. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس وقت اگر آپ ہمت ہار دیں اور اس کو چھوڑ دیں تو ظاہر ہے وہ چینج نہیں آئے گا. لیکن جیسے ہی آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں اس چیز کے اندر, تھوڑی سی ریپیٹیشن کرتے ہیں, تھوڑے مزید دن اور تک کرتے ہیں, تو وہ آپ ایک اور پروگرام دے دیتے ہیں اپنے لاسٹ شعور کو, اپنے انکانشیس مائنڈ کو, اینڈ اٹ بیکمس اوکے, اٹ بیکمس ہیبٹ, اٹ بیکمس نیچرل, رائٹ. وہ کانشیس پروسیس آپ کے انکانشیس پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر وہ چینج آ جاتا ہے. تو جو بھی چینج لانا ہو, 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, ایک یہ کہ سب سے پہلے آپ ریسپانسبلٹی لے لیں, اور نمبر 2 تھنگ کہ اس مزاحمت کو آپ نے اوور کم کرنا ہے تھرو ریپیٹیشن.